Peas Opposal. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشقت کے وقت کامل یعنی پورا وضو کرنا کی تشریح کسی اور حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح فرمائی ہے۔ مشقت سے مراد سردی، ٹھنڈی یا بیماری یا پانی کی گرانی یا کمی یا مہنگے داموں خریدنے کا زمانہ ہے، یعنی جب وضو مکمل کرنا بھاری ہو تب کرنا۔ حدیث پاک کے اس حصے یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا کی شرح یہ ہے، یعنی ایک وقت کی پڑھ کر دوسری نماز کا منتظر رہنا، خواہ مسجد میں بیٹھ کر یا اس طرح کہ جسم گھر میں یا دکان میں ہو اور کان اذان کی طرف اور دل مسجد میں لگا ہو۔ اس حدیث کے حصے میں وہ شخص آ جائے گا کہ ایک نماز کا انتظار پڑھ کر دوسری کا انتظار کرنے کا جو ثواب ہے وہ آپ نے کل سماعت کیا، اور یہ انتظار آپ کہیں بھی بیٹھ کر کے کر سکتے ہیں، مسجد ہو گھر ہو۔ انتظار کرنا اور نماز اذان پہ دل لگانا، یہ فضیلت آپ کو ملے گی۔ حضرت سیدنا عطا بن صائب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ابو عبد الرحمن حضرت سیدنا عبداللہ بن حبیب سلمی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مسجد میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت جان کنی یعنی جان نزع کے عالم میں تھے۔ ہم نے عرض کی اگر آپ بستر پر آ جائیں تو بہتر رہے گا کیونکہ وہ زیادہ نرم اور آرام دہ ہے۔ فرمایا مجھے فلاں نے یہ فرمان مصطفیٰ سنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی جب نماز کی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز میں ہوتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ پھر ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میری وفات میری مسجد کے اندر ہو، یعنی فرشتے دعا بھی کرتے رہیں اور مغفرت کی دعا بھی مانگتے رہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ پاک کے لیے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے اس کے لیے 2 آزادیاں لکھی جائیں گی، ایک نار سے یعنی جہنم سے، دوسری نفاق سے یعنی نفاق۔ حضرت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اس عمل کی برکت سے یہ شخص دنیا میں منافقین کے اعمال سے محفوظ رہے گا، یعنی جو عمل منافقین کرتے تھے اس عمل سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رہے گا۔ کون؟ جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے، اسے اخلاص نصیب ہوگا، قبر اور آخرت میں عذاب سے نجات پائے گا۔ خیال ہے کہ انسانی تبدیلیاں 40 پر ہوتی ہیں، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو بہت غور سماعت کریے، آخری بات ہے۔ 40 انسان کی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں وہ 40 پر ہوتی ہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ، 40 دن خون، پھر 40 روز پارے گوشت یعنی گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے۔ بعد ولادت ماں کو 40 دن نفاس آ سکتا ہے۔ 40 سال میں عقل کامل یعنی پکی ہوتی ہے، اس لیے یہاں بھی 40 کا عدد مذکور ہوا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص 40 دن اخلاص سے اختیار کرے اس کے دل کی طرف زبان پر حکمت کے چشمے پھوٹیں گے۔ یہ حدیث صوفیہ کے چلوں کی اصل بنیاد ہے۔ صاحب مرقات نے فرمایا کہ سلف صالحین یعنی اگلے زمانے کے بزرگوں کی اگر کوئی جماعت چھوٹ جاتی تو 7 روز تک لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے آتے۔ جیسے ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اس کے لیے تعزیت کی جاتے ہیں، بھائی اللہ آپ کو صبر دے، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بدلہ دے۔ تو ان کے یہاں جب کوئی نماز چھوڑتی تھی تو وہ تعزیت کے لیے آتے۔ کب؟ نماز چھوڑنے پر جاتے، بھائی کیا ہوا۔ تکبیر تحریمہ پانے کے معنی یہ ہیں کہ امام کی قراءت شروع ہونے سے پہلے مقتدی سبحانک اللہم مکمل پڑھ لے۔ تکبیر تحریمہ پانے کا مقصد امام قراءت شروع نہیں کیا ہے اس سے پہلے مقتدی ثنا پڑھ کر کے کمپلیٹ ہو جائے تو یہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز مانی جائے گی۔ تو یہ 40 کا جو معاملہ ہے یہ بڑی برکت کا ہے، اور اسی 40 کے توسل سے جو انتقال کے بعد 40ویں دن قرآن خوانی ہوتی ہے اسی نسبت سے ہوتی ہے۔ 40 دن سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے اسی نسبت سے ہوتا ہے۔ 40 دن انسان جو ہے وہ عورتوں کے معاملات ہیں، 40 دن میں پاک ہوتی ہیں،
تو بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، اور بزرگوں کے صوفیہ کے ہاں بہت سی چیزیں ہیں جو راز کے طور پر وہ عمل کرتے ہیں، اور جب ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا تو ان کا انکشاف کرتے ہیں، نہیں تو پھر جلال فرماتے ہیں۔ اور جو دین ہے وہ دین صرف آپ دین یسر، دین آسان ہے، مگر دین کو جتنا مذاق بنایا گیا آج کے دور میں، ہمارے لوگوں میں سے دین کو مذاق بہت بنایا گیا۔ وہ اپنے طور پہ، اب کسی نے کہا مان لیجیے تراویح نہیں پڑھنا چاہیے، اس طرح کی بھی جماعت ہے کہ تراویح کا سرے سے انکار، تراویح ہے ہی نہیں اسلام میں۔ تو اصل سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کسی اور مذہب کو مانتے ہیں، اسلام کے فالوور وہ نہیں ہیں۔ اسلام میں تراویح ہے، اور ان کے ہاں تراویح نہیں ہے، ہندو کے ہاں تراویح نہیں ہے، عیسائی کے ہاں تراویح نہیں ہے، یہودیوں کے ہاں تراویح نہیں، مخلوق تو اللہ ہی کی ہے نا وہ سب، مگر تراویح نہیں پڑھتے۔ اب اگر کوئی اسلام کا چولا پہن کر نماز پڑھتا، تراویح نہیں پڑھتا، داڑھی رکھتا اور تراویح کا انکار کرتا، تو اس کا مطلب اس کا مذہب کوئی اور ہے۔ جیسے قادیانیوں کا ایک مذہب تھا، جنہوں نے غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانا تھا، حضور کو نہیں مانتے تھے وہ غلام احمد قادیانی ایک شخص تھا، وہ 100 سال کے آس پاس کی بات ہے، اس کو ان لوگوں نے اپنا نبی مانا تھا۔ تو آج کے دور میں یہ دین جو ہے اگر آپ کو صحیح طور پہ مل رہا ہے تو یہ صوفیہ کے ذریعے، علماء کے ذریعے ملے گا۔ اگر کسی ادھر ادھر سے اگر آپ نے لیا، اور جو گوگل کا جو معاملہ فتنہ ہے، اس فتنے سے اگر آپ نے دین سیکھنے کی کوشش کی تو ضرور کچھ ادھر ادھر کا آپ کو ملا کر ادا کیا جائے گا، جس سے آپ کا نقصان ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ If you like this video, please subscribe and hit the notification bell for more exclusive contents.